بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو وظائف میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار محبت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھیے گا، درود ابراہیمی، نماز والا درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جو ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی خاص ہے جن کے بیٹے نہیں ہیں۔ 2 3 4 5 بیٹیاں ہیں، اور وہ بہنیں بھائی جو بیٹے کی خواہش مند ہیں وہ اس کو ضرور فالو کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے جیسی نعمت بھی ضرور نوازیں گے۔ بہت سے لوگوں کو آزمایا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میرا خود کا بہت ہی مجرب ہے، مجرب المجرب ہے، اس کو میں 19 دفعہ آزما چکا ہوں اور اللہ نے کامیابی ہی کامیابی عطا کی ہے۔ آپ بھی آزمائیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اب آپ کو اس وظیفے کی طرف یہ چلتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے، اس وظیفے کو سب سے پہلے آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ اس وظیفے کو حمل سے 2 ماہ کے اندر اندر مکمل کرنا ہے۔ حمل سے 2 ماہ کے اندر اندر اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اور اس کے اندر وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں کرنا کیا ہے، آپ نے 7 دن سورۃ بقرہ مکمل 2.5 سپارے آپ نے پڑھ کر پانی پر دم کر کر اپنی بیوی کو پلانے ہیں، یا میری بہنیں خود پڑھ کے پانی پر دم کر کے خود پی لیا کریں۔ اور ساتھ ہی سورۃ یاسین، سورۃ یاسین کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سورہ یاسین شریف قرآن حکیم فرقان مجید کا دل ہے۔ اس کو قرآن حکیم فرقان مجید کا دل کہا گیا ہے۔ تو سورہ یاسین شریف کو آپ لوگوں نے مبین کے ساتھ پڑھنا ہے 41 دن، 7 مبین، 7 مبین کے ساتھ 41 دن تک پڑھ کر پانی پر دم کر کر پانی پینا ہے۔ لیکن یاد رہے اس کے اندر بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، ناغہ نہیں کرنا۔ اگر آپ ناغہ کریں گے تو یہ عمل جو ہے یہ باطل ہو جائے گا، یہ عمل ختم ہو جائے گا، آپ کو پھر دوبارہ شروع سے کرنا پڑے گا، جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی اپنے فضل اور کرم کے ساتھ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ کو بیٹا عطا فرما دیں گے، اور انشاءاللہ اتنا خوبصورت بیٹا عطا کریں گے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اس کو ایک چھوٹا سا وظیفہ سمجھ کر اس کو ضائع مت کیجیے گا۔ یہ ایک بزرگ نے مجھے عطا کیا تھا اور میں نے یہ بہت سے لوگوں کو دیا، الحمدللہ کامیابی ہی کامیابی ہوئی۔ سچے دل خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں اس کو تو میرا رب ضرور کرم کرتا ہے۔ اور ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ نماز کو فرض کیا گیا ہے، نماز کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی چل نہیں سکتی، تو نماز کو مت چھوڑیے گا۔ نماز اگر چھوڑیں گے تو وظیفے میں جو اس کی طاقت ہے اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ نماز کو 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں، نماز کو نماز سمجھ کر پڑھیں۔ اسی بات پہ مجھے علامہ محمد اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو صرف دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فرض ہی تو ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے قرض لیا ہو رب سے۔ تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ اس شعر سنانے کا مطلب صرف اتنا تھا آپ کو کہ
آپ نماز کو نماز سمجھ کر پڑھیے، یہ نہیں ہے کہ سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں اور سوچیں دنیا کی ہیں، گھر کی ہیں۔ آپ کو ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا چلوں، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو۔ جس نے فجر کی نماز کو ترک کر دیا اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، جس نے ظہر کی نماز کو ترک کیا اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، جس نے عصر کی نماز کو ترک کر دیا اس کے بدن سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے، جس نے مغرب کی نماز کو ترک کر دیا اس کی اولاد سے اسے کبھی کوئی فائدہ نہ ہوگا، جس نے عشاء کی نماز کو ترک کیا اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اس سے آپ نماز کی اہمیت کو جان سکتے ہیں۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کیا ایک بزرگ نے صحیح بات کہی تھی، وہ بھی میرے ذہن میں آ گئی، وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے فرمایا تھا نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔